السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انفال آیت نمبر 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمائے اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، جبکہ تم جانتے ہو اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حاطب بن ابو بلتع کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال کفار قریش کو ایک خط لکھ کر نبی علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں مطلع کرنا چاہا۔ فتح مکہ کے سال کفار قریش کو ایک خط لکھ کر نبی علیہ السلام کے جنگ کے بارے میں بتانے کے لیے ایک قاصد کو بھیجا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ تو آپ نے خط لے کر جانے والی بڑھیا کے تعاقب میں، وہ ایک بڑھیا تھی جو اپنے سر میں بالوں کے بیچ میں وہ خط چھپا کر لے جا رہی تھی، تو آپ نے خط لے کر جانے والی بڑھیا کے تعاقب میں حضرت علی، زبیر اور مقدار کو بھیجا۔ مقداد جو تھے، یہ 3 صحابیوں کو بھیجا اور اس خط کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ پھر حاطب کو بلا کر اس خط کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یہ خط بھیجا ہے، تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا۔ وہ مسلمان تھے اور صحابی تھے، بدر کے صحابی بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی خیانت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعہ انہ قد شہد بدرا وما يدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ اہل بدر کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو چاہو عمل کرو۔ جو بھی اہل بدر میں، جو بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم جو بھی چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت حافظ ابن کثیر جو ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ عام ہے، خواہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کسی خاص سبب کے باعث نازل ہوئی تھی، کیونکہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ عام الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، خاص سبب کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس آیت کریمہ میں خیانت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ چھوٹے بڑے لازم اور متعدی تمام گناہوں پر مشتمل ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس میں امانت سے مراد وہ تمام اعمال و فرائض ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امین ٹھہرایا ہے۔ لا تخونوا کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مطابق عمل میں کمی مت کرو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ امانتوں سے مراد وہ تمام عہد، معاہدے، وعدے اور وہ ذمہ داریاں ہیں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ مثلا اللہ سے انسان کا عہد، جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا تھا، اور عہد میثاق بھی ہے، جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ عہد بھی جو انسان ذاتی طور پر اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نظریں اور منتیں وغیرہ۔ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ جی میں نظر دوں گی، فلانی منت میں نے مانی ہے، اور پھر اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے
اور اللہ کی رسول سے خیانت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی ہے اس میں فرار کی راہیں سوچنے لگے، اور لوگوں سے جو معاہدہ کرتا ہے تو یہ معاہدہ توڑ دے، تو یہ معاہدے دین کے بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگوں سے جو معاہدہ کرتا ہے انسان، دین کا معاہدہ ہو یا دنیاوی، تو یہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ صلح و جنگ کے سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں، نکاح کے معاہدے بھی ہو سکتے ہیں کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو عقد باندھ دیا جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انسان پر اس کے منصب کے لحاظ سے طرح طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ غرض اس آیت کے مضمون میں انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر واقعے کے وقت متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی خیانت نہ کرے، اور بالخصوص جس بات پر اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، جیسا کہ انہوں نے اطلاع دینے کے لیے خط بھیج دیا تھا۔ تو جو کفار سے متعلق مسلمانوں کی پالیسی جو ہے اس کو منافقوں یا مشکوک لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہر قسم کی جنگی تدابیر اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہیں، اور ایسے اقدامات کے متعلق کافروں کو اشارتاً یا کنایتاً مطلع کرنا، آگاہ کرنا، یعنی جنگی راز کو فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایسی پرخطر ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ سابقہ آیت کی طرح یہ آیت بھی اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ پھر ان میں سے مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے۔ مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے۔ عمرو بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے اتنا نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آگے بڑھنے سے مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ترمذی کی فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آج اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو واللہ دنیا کا مال جو ہے ہم کو حقیر لگنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن نہیں، ہم سب مال و دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کوٹھی ہے اس کی 2 ہو جائیں، جس کے پاس ایک بنگلے ہیں اس کے 2-3 ہو جائیں، جس کے پاس 2 ہیں اس کے 4 ہو جائیں۔ اس طریقے سے ہر کوئی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے، منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری۔ اس دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور واقعی وحی نازل ہو رہی تھی۔
لوگ ایسے خاموش بیٹھ گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ پوچھا، وہی بند ہو گئی. تو آپ نے پوچھا وہ سائل کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں ہے جو ابھی مجھ سے پوچھ رہا تھا. پھر آپ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا، مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی. پھر فرمایا بھلائی سے تو بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے جو ایک نعمت ہے، اس کا زیادہ کھا لینا جانور کو یا تو مار ڈالتا ہے یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے. یعنی بہار کے موسم میں جب ہری بھری گھاس ہو جاتی ہے تو گھاس جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور اس کا زیادہ کھا لینا، اگر جانور آ کر اس کو بہت زیادہ کھا لے تو وہ اس کو مار ڈالے گا، مر جائے گا زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا مرنے کے قریب کر دیتا ہے. یہ گھاس کا زیادہ کھانا اس کو مرنے کے قریب کر دیتا ہے. الا یہ کہ جانور اپنی کھوکے بھرنے کے بعد، اپنا پیٹ بھرنے کے بعد دھوپ میں جا کر کھڑا ہو جائے اور پھر پیشاب کرے، پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعد اور بعد دوسری گھاس کو کھائے، گھاس کو چرے. اور یہ مال دولت بھی ہرا بھرا اور شیرین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری مثال دی. کہا یہ مال و دولت بھی ہرا بھرا اور شیرین ہے، اور بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے حق کے مطابق ہی لے، پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے. اور جو شخص اپنے حق پر اکتفا نہ کرے، اس کی مثال اس کھانے والے کسی ہے جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ ہم کو بس اتنا دے کہ ہم کھائیں پئیں، اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں اور تیرے نام پر خرچ کریں. اس کے لیے مال کمانا گناہ نہیں ہے، مال کمانا اس کے لیے برا نہیں ہے. جو اللہ کے نام پر خرچ کرے، یتیموں کا حق دے، مسکینوں پر خرچ کرے، مال کی زکوٰۃ دے، نفقہ دے، خرچہ دے، صدقہ اور خیرات کرتا رہے، اس کے لیے کمانا جو ہے، مال کا کمانا، مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن بس اس میں یتیموں کا حق پہچانے، مسکینوں کا حق پہچانے اور صدقہ اور خیرات کرتا رہے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا. یہ عبد الرحمن بن عوف بہت ہی مالدار تھے، بہت بڑی ان کی تجارت تھی، اور اللہ نے ان کی تجارت میں بہت ہی فائدہ دیا ہوا تھا اور بڑے ہی مالدار تھے. کہتے ہیں ان کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے، مصعب بن جب کھانا ان کے پاس چن دیا گیا، رکھا گیا، تو کہنے لگے مصعب بن عمیر جو تھے جنگ احد میں شہید ہو گئے. یہ مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اور اللہ اکبر، کہتے ہیں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر جنگ میں شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یا کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ بھی شہید ہوئے اور وہ حمزہ ہی تھے. ایک حمزہ اور مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، اور حضرت مصعب جو تھے، مصعب بن عمیر، یہ بھی ایک بہت مالدار ماں کے بیٹے تھے. لیکن جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنا سارا مال جو تھا چھوڑ کر، اور مکہ سے چھوڑ کر مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے تھے. ہجرت بھی کی تھی انہوں نے، اور اتنے مالدار ماں کے بیٹے تھے. لیکن جس وقت وہ شہید ہوئے تو ان کو صرف ایک کفن میں ایک چادر ملی، جس سے اگر سر ڈھکتے تو پیر نظر آتے اور پیر ڈھکتے تو سر نظر آتا تھا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر ان کو یہ دونوں صحابہ جو تھے یاد آ گئے. کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن مرتے وقت ان کو صرف ایک چادر ملی اور وہ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہت بہتر تھے. ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی. تو کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں. جتنا بھی عیش ہے، سامان ہے، مال و دولت ہے، جتنی بھی تازگی ہے، تر و تازگی ہے، وہ سب دنیا میں دے دی جائے. اور پھر انہوں نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. یہ بخاری میں قصہ موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی
اور اس نے اپنے دائیں سے بائیں سے یعنی دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے، اپنے آگے سے اپنے پیچھے سے، ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور اس مال سے انہوں نے بھلائی کمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو ان میں سے کر دے کہ ہم ہر وقت اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ یہ تو تھا مال کا فتنہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش کا دائرہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد اگر کسی کے ہاں نہ ہو تو بھی یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان اور بالخصوص عورتیں شرک جیسے بدترین گناہ پر لگ جاتی ہیں، اور پیروں اور فقیروں کے مزاروں اور مقبروں کے طواف کرتی ہیں، ان کی منتیں مانتی ہیں، اور ان کے نام پر بکرے ذبح کرتی ہیں، اور شرک و بدعت میں لگ جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں زیادہ ہو تو وہ دوسری طرح آزمائش ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی آزمائش اس کی جس کے ہاں اولاد نہیں، اور جس کے ہاں اولاد نہیں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، فقیروں اور مزاروں پر پیروں کے پاس جانے لگتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دے تو وہ دوسری طرح اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی کفار مکہ میں جو قتل اولاد کا دستور عام رائج تھا، یعنی کفار مکہ میں اولاد کو قتل کرنے کا دستور عام تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کو کیسے کھلائیں گے، کہاں سے ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، بڑا کریں گے، تربیت کریں گے، یہ ان کو ہوتا تھا، اس لیے وہ اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ گویا اولاد کے رزق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا اور اللہ پر قطعاً توکل نہ کرنا بھی شرک سے ملتا جلتا ہے، اور بعض پہلوؤں میں اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے، جس کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے اس کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور دین کی راہ پر چلاتا ہے یا نہیں چلاتا، یا محض اس کے لیے دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا نازک موڑ ہوتا ہے جس کے پیچھے یا جس کے اچھے یا برے نتائج خود اس کو اس دنیا میں بھگتنا پڑتے ہیں، اور آخرت میں تو ان پر سزا و جزا کا مرتب ہونا ایک یقینی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی آرزوں کی تکمیل کا مرحلہ، پھر ان کی شادی، اور شادی کے سلسلے میں رشتے کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کس قسم کا رشتہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے نتائج انتہائی بہت دورس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی مرحلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دینداری کے دعوے میں کس حد تک سچا اور مخلص ہے اور کیا کرتا ہے۔ آیا اولاد کے پیچھے گناہوں میں اور شرک و بدعات میں لگ جاتا ہے، یا اولاد کو بھرنے کے لیے ان کے اچھے رشتے، ان کی شادیاں اور ان کی ترقی کے لیے گھر بار میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ان کی تربیت کیسا کرتا ہے۔ تو کوئی شخص اپنی دینداری کے دعوے میں بہت زیادہ دیندار بھی ہو اور دعویٰ کرتا ہو دینداری کا، کس حد تک اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس حد تک سچا اور مخلص ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت ہے۔ مختصر یہ کہ اولاد کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے انسان کی ہر وقت آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ پھر بعض دفعہ مال اور اولاد دونوں کے فتنے ایک فتنے میں مشترک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض مسلمانوں نے محض مال اور اولاد کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان میں ہجرت کرنے کی استطاعت موجود تھی۔ ان پر جائیداد اور اولاد کی محبت غالب آ گئی، اور انہوں نے کافروں میں رہنا اور ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا۔ ایسے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ واللہ عالم۔